الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی الأمی المکی المدنی التہامی السراج المنیر وکوكب الدر صاحب الوقار وسکینہ المدفون بعرض المدینہ بالقاسم محمد اما بعد فقد قال امام الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات. ٹھیک ہے، توڑے تے میرے چھٹے مولد فرمان ساڑا پہلا بھی محمد ہے، بابا ساڑا درمیان والا بھی محمد ہے، ساڑا آخر بھی محمد، اساں سارے دے سارے محمد ہاں. مولا نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. تو پھر پتہ چلا اس گھر کا علی اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا علی اصغر بھی محمد ہے. سائل نے اسی وقت امام سے سوال کیا، مولا سارے کے سارے محمد، مولا سارے کے سارے علی کیوں نہیں بنے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں لوگوں سے ایک غدیر والا علی برداشت نہیں ہوتا، سارے علی کہاں سے برداشت ہوتا؟ حیدری اسے کہ مولا سارے محمد سمجھ نہیں آتی. امام فرماتے ہیں قرآن لے آ. بابا قرآن آیا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن. امام نے کہا کھول، سامنے سورہ بقرہ. امام نے کہا اب؟ کہتے ہیں مولا سورہ بقرہ ہے. امام نے کہا قرآن؟ کہتے ہیں نہیں مولا سورہ بقرہ ہے. امام فرماتے ہیں بند کر. بند ہوا. امام نے کہا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا قرآن. امام نے کہا کھول. کھولا، سورہ یاسین سامنے. اب کیا ہے؟ مولا سورہ یاسین. امام فرماتے ہیں قرآن. کہتے ہیں نہیں مولا سورہ یاسین ہے. امام فرماتے ہیں پھر بند کر. پھر بند ہوا. اب کیا ہے؟ مولا قرآن. مولا فرماتے ہیں پھر کھول، سامنے سورہ طٰہٰ. امام کہتے ہیں اب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا سورہ طٰہٰ. امام فرماتے ہیں قرآن. کہتے ہیں نہیں مولا سورہ طٰہٰ ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر ہم سمٹ جائیں تو محمد بنتے ہیں، اگر بکھر جائیں کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی سجاد. حیدری جیسے میرا مزاج ہے بزر مزاج بن کے، سلمان طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، جسم کی پوری طاقت کے ساتھ حیدری. دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں نعرہ علی ولی اللہ کل ایمان دو بازو بلند کر کے حیدری. امام نے کہا اگر سمٹ جائے محمد ہے، بکھر جائے کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی سجاد بنتا ہے. قرآن پیغام الہی ہے، پڑھتے ہو نا؟ قرآن پیغام الہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم لوگوں تک بھیجا ہے. قرآن پیغام الہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم لوگوں تک بھیجا ہے. بے وقوفوں کا توبہ نعوذ باللہ ایک نظریہ ہے، توبہ نعوذ باللہ کہ رسول خدا کی حیثیت ایک ڈاکیے جیسی. یاد رہے ڈاکیا خط لے کر آتا ہے، خط کھول کے سناتا. ڈاکیا والے دور گزر گئے نا. ڈاکیا خط لے کر آتا تھا، خط کھول کے سناتا نہیں تھا. یاد رہے دلیل دیتا ہوں. پوچھا گیا ابھی توبہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کیوں ان پڑھ کہا گیا؟ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ مکے اور مدینے کے کسی سکول میں پڑھے نہیں لہٰذا ان پڑھ ہیں. میں مثال دوں، اگر اسی سہول کلاں، جلال پور، جٹاں بلکہ گجرات تک چلے جائیں، آپ کہیں جی شاہ جی کس سکول میں پڑھتے رہے، کس کالج میں پڑھتے رہے، کس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، سہول کلاں، بھاگوال، جلال پور، گجرات تک اگر کسی سکول، کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں میرا نام نہیں ملے گا، آپ کہیں گے شاہ جی ان پڑھ ہیں. کہیں گے نا بھئی شاہ جی کا جلال پور میں سکول میں نام، بابا میں نے امانت بھائی کسی سکول میں نام نہیں ہے، کسی کالج میں نام نہیں ہے، گجرات کسی سکول میں پڑھے نہیں، لہٰذا شاہ صاحب بھی
ان پڑھ ہیں، کچھ جو ہوں گے نا عقل مند وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ان پڑھ وہ نہیں، جہل تم ہو، وہ کوئی یہاں کے ہیں، شاہ صاحب یہاں کے نہیں، شاہ صاحب ہیں ملتان کے، پڑھے ہوں گے تو ملتان میں پڑھے ہوں گے، اور میرے نبی کو مکے اور مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا ہوا دیکھ کر ان پڑھ جہلوں کی اولادو، محمد مصطفیٰ مکے اور مدینے کا تھا کہاں؟ اگر محمد کا علم پوچھنا ہے تو رحمان سے پوچھو۔ کبھی کہتا ہے تو میرا یاسین ہے، کبھی کہتا ہے تو مزمل ہے، کبھی کہتا ہے تو مدثر ہے، کبھی کہتا ہے تو طٰہٰ۔ محمد کا علم پوچھنا ہے تو رحمان سے پوچھیں۔ آئے عظمت رسول بڑھتے ہیں، کتنی عظمت کا مالک ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ یمن کا رہنے والا نام ابو سمسام، یمن کا رہنے والا نام ابو سمسام، یمن میں بیٹھ کے شہرت سنی، مشہوری سنی کہ مدینے ایک اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، نام جس کا محمد ہے۔ بھئی اتنا پیارا ہے، جو بھی دیکھتا ہے کلمہ پڑھے بغیر آتا نہیں ہے۔ یمن بیٹھ کے اس نے سنا کہ ایک بہت پیارا نبی ہے، نام جس کا محمد ہے، معجز نما نبی ہے۔ ابو سمسام نے سوچا کہ میں جاؤں محمد مصطفیٰ کو دیکھوں، معجزہ بھی دیکھوں، ہو سکتا ہے پھر معجزہ دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں۔ امانت بھائی چلا یمن سے چلتا چلتا مدینے آیا، مسجد نبوی کے قریب آ کے بیٹھا، سامنے دروازے پر اپنی ناقہ سواری بٹھائی، بیٹھنے لگا۔ کائنات کی کلی رحمت منبر پہ بیٹھے ہوئے حسنین کا نانا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو سمسام وہاں نہیں، یہاں میرے پاس آ کے بیٹھ۔ ابو سمسام نے کہا جو میرا نام جانتا ہے نا، میرا مقصد بھی جانتا ہے نا۔ ابو سمسام کہتا ہے میں چلتا 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 نبی کے منبر کے ساتھ بیٹھ گیا، نبی مسکرائے، ہائے میرے اللہ، نبی مسکرا کے فرماتے ابو سمسام میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرا مقصد بھی جانتا ہوں، جس نیت کے لیے آیا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے پہچان، مجھے محمد کہتے ہیں، لیکن میں محمد کا جی ہے یہاں کھڑا ہو، مجمع میں اپنا تعارف کروا۔ ابو سمسام کہتا ہے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا ایھا الناس انا ابو سمسام، لوگوں میں ابو سمسام ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، یمن میں بیٹھ کے میں نے تمہارے نبی کی سنی ہے شہرت، جیسے سنی تھی ویسے پیارا ہے، توجہ ہے، جیسے سنا تھا کہ محمد پیارا ہے واقعاً ہے، لیکن میں کلمہ پڑھنے کے لیے آؤ بسم اللہ، کلمہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں، میں نے ایسے کلمہ نہیں پڑھنا۔ توجہ بھائی، کائنات کے نبی مسکرائے جو دلوں کو راز جانتے تھے، مسکرا کے فرماتے ہیں ابو سمسام کیسے کلمہ پڑھے گا؟ کہتے ہیں مولا میں نے یمن میں بیٹھ کے سنا تھا معجز نما ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ نبی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں ابو سمسام اگر تو کہے دن کو رات کر دوں، ہائے اگر تو کہے رات کو دن کر دوں، اگر تو کہے مشرق کو مغرب، مشرق کو توجہ، کہتے ہیں مولا اتنا بڑا معجزہ نہیں، نہ دن کو رات کرے نہ مشرق کو مغرب کرے، مولا وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، مولا وہ اپنی جگہ چھوڑے، تمہاری نبوت کی گواہی دیتا ہے، میں تمہارا کلمہ پڑھوں گا، عزت شبیر کی قسم ہے سول کلاں والے، محمد مصطفیٰ نے دیکھا بولا نہیں، زبان کو متحرک نہیں کیا، خالی کھجور کو دیکھا، کھجور نے اپنی جگہ چھوڑی، کھجور کی آواز آ رہی تھی ھذا ہی محمد، مان جا سچا نبی ہے۔ اس نے کہا مولا معجز نما ہو، مان گئے ہیں، مولا میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ محمد مصطفیٰ نے پڑھایا، مولا 5000 بندے کا میں سردار ہوں، میں اگر ان کو پڑھا کے آؤں میرا انعام کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں 2 کوہانٹ اونٹ، آج تو نہیں ہے پہلے دور کی بات ہے، 2 کوہانٹ اونٹ، 100 اونٹ چاندی کے، 100 اونٹ چاندی کے، 100 اونٹ سونے کے، میں محمد نہ دوں پھر مجھے محمد نہ کہنا۔ کہتے ہیں مولا 5000 بندے کو کلمہ پڑھاؤں گا، 100 اونٹ چاندی کے، 100 اونٹ سونے کے، 2 کوہانٹ والا اونٹ دیں گے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے دیں گے۔ یہ چلا کچھ قدم چلا پھر واپس آیا، نبی فرماتے ہیں واپس کیوں؟ کہتے ہیں مولا آپ نے لکھ دیا
100 ऊंट चांदी के, 100 ऊंट सोने के, 2 कुहांड वाला होगा। मौला मैं चला जा रहा हूँ, मौला अगर मैं चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मैं वापस आऊं, यहाँ आप ना हो, ये कौन देगा? कायनात के नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू समसाम घबरा नहीं, ये तुझे वो देगा जो मेरा असली जानशीन नबी होगा। हैदरी अबू समसाम जन्नत की भी तुम्हें रसीद दूं। मुहर लगी जन्नत की रसील, चला अबू समसाम अपने यमन जाऊं, अपना कलमा पढ़ाऊं। करते 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 अज दे दौर विच नमाज पा किसी नूं आखना बड़ा मुश्किल है, ते अबू समसाम 5000 नूं मुसलमान किया करदा है। अज दे दौर विच किसी नूं नमाज आखना मुश्किल है, लड़ पैंदे ते ओ अबू समसाम 5000 बंदे नूं कलमा पिया पढ़ांदा है। कलमा पढ़ाया, चला इनाम ले आऊं। तुसी चुप कर गए हो, मैं 5000 बंदे नूं कलमा पढ़ाया है। अबू समसाम ने कलमा पढ़ाया, चला जाऊं। उसी तरह नाका पे सवार चलते चलते, उसी तरह कुदरतन जुम्मे का दिन था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। नाका वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर बिठाई, जैसे ही बिठाई साथ बैठने लगा, मिंबर पे कोई और नजर आया। अपने आप से कहता है जो मिंबर पे है 100 ऊंट चांदी 100 ऊंट सोना लगता नहीं है, जाता जरूर हूं। साथ वाले बंदे से पूछता है, नबी किधर गए? कहते वो तो काफी अरसा पहले दुनिया से चले गए। ये कौन है? ये नबी का जानशीन है। चला चलते चलते ना मुहर नबुव्वत वाली रसीद दी, जन्नत की रसीद, 200 ऊंट चांदी के, 100 ऊंट सोने के। कहता है मैं यमन का रहने वाला, नाम मेरा अबू समसाम, कुछ अरसा पहले मैं मदीने आया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये लिखी थी। उसने कहा वाक़ियन, मिंबर वाला कहता है वाक़ियन मुहर भी नबी की है। 100 ऊंट चांदी के, 100 ऊंट सोने के, माले गनीमत में 1 ऊंट भी नहीं जो तुझे दे दें। दर्जात बुलंद हो किबला नसीम अब्बास रिजवी के, वो कहते हैं वो मिंबर वाला पढ़ता गया, पसीना आता गया, पसीना आता गया। उसने कहा क्या हो गया है? कहते 100 ऊंट समझ आती है, 100 ऊंट सोने के समझ आती है चांदी, और तुझे किसने कहा कि हम जन्नत दे रहे हैं? और सानू ते अपना भी नहीं पता, सानू जन्नत लब दिए गए नहीं लबदी। मिंबर की कसम है, ये इस्लाम को नोचता हुआ जा रहा। वाह हो मुझ पे जो मैंने इस्लाम कबूल किया। ये इस्लाम के साथ गिले शिकवे करता हुआ जा रहा था। रास्ते में इसकी मुलाकात उससे हुई जिसके सीने पे तगमा अहले बैत लिखा हुआ था। जनाब सलेमान ने कहा, अबू समसाम वारिस की पहचान तुझे नहीं, शिकवे इस्लाम के साथ। उसने कहा ये कौन है? ये बंदूक का बनाया हुआ इमाम है। असल? कहा तुझे असल के पास ले चलो। आगे सलेमान, पीछे अबू समसाम। चलते चलते उस दरवाजे पर रुक गए जिस दरवाजे पर कायनात की रहमत रुक जाती थी। सलेमान ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई या अली की, अबू समसाम सलेमान बाहर खड़ो, मैं अली बाहर आ रहा हूं। अबू समसाम कहते जो मेरा नाम जानता है अंदर, वो मेरा मकसद भी जानता है। दरवाजा खुला, कायनात के अली बाहर आए। अबू समसाम मैं तेरा मकसद भी जानता हूं, जैसे नबी ने कहा था, तेरी नीयत भी जानता हूं, मुझे दे। 100 ऊंट चांदी लिखे हुए थे, 100 ऊंट सोने के लिखे हुए थे, 2 कुहांड लिखी हुई थी, जन्नत की रसीद लिखी हुई थी। अली मुस्कराए, हाय मुस्करा के फरमाते अबू समसाम मैं दूं या मेरा बेटा हसन दे? उसने कहा मौला आप दे तो भी लेना है, बेटा दे। मेरे ख्याल है वो मौलवी मिजाज से, मैंने लेना है, आप दे तो भी आप दे तो भी मैंने लेना है, बेटा दे मैंने लेना है। मौला फरमाते अबू समसाम ऐसा कर, थका हुआ है, रात क़याम कर, सुबह चला जाना, सुबह मैं नबी के हुक्म के मुताबिक तुझे ये तह सब कुछ अता करूंगा। ठीक है मौला। मौला फरमाते सलेमान जा मदीने में ऐलान कर दे कि जिसने कभी ना देखी हो अली की सखावत, अली कर रहा है सखावत, जिसने देखनी है वो आ जाए फलां पहाड़ की चोटी पे। दूसरा दिन हुआ, बल्कि रात इंतजार में थे कि 1 ऊंट भी नहीं है चांदी का, 1 ऊंट सोने का नहीं है। अली ने देने हैं 70 ऊंट सोने के, 70 ऊंट तवज्जो है चांदी के। कहते मैं सोच रहा था, सुबह हुई, सलेमान ने ऐलान किया आओ जिसने कभी ना देखी हो अली की सखावत।
علی کر رہا ہے سخاوت، ادھر سے 5 ہستیاں برآمد ہوئی، جناب علی، امام حسن مجتبی، امام حسین کربلا اور جناب سلیمان اور ساتھ ابو سمسام۔ چلتے چلتے مولا فرماتے ہیں ابو سمسام، سلیمان، حسن جی بابا، حسن جی بابا، ابو سمسام کو ساتھ لے، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ سرخ رنگ کا پتھر ہے، اس پتھر پہ جا کے دونوں ہاتھ رکھنا اور اس پتھر کو کہنا السلام علیکہ تو فیا علی مدد، ابو سمسام کی پریشانی حل نہ ہو پھر میں علی کیوں ہوں۔ حسن فرماتے ہیں میں چلا ابو سمسام کو پہاڑ کی چوٹی پہ، سلام تو فیا علی مدد، پتھر ہٹا، اندر سے رسی نکلی، پتھر ہٹا، اندر سے رسی نکلی۔ حسن فرما رہے ہیں 6 سال کا سن امام حسن مجتبی کا، امام فرما رہے ابو سمسام 2 باتیں میرے بابے نے کی تھی، ایک بات میں حسن کی یاد رکھنا۔ کہتا ہے مولا کون سی؟ مولا فرماتے ہیں یہ رسی پکڑ، تیری مرضی مدینے چلا جا، تیری مرضی تو یمن چلا جا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، چلتے رہنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تیری مرضی یمن چلا جا، تیری مرضی مدینے چلا جا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ابو سمسام کہتے ہیں میں نے رسی پکڑی، میں نے پہلا قدم اٹھایا، پہلے اونٹ کی گھنٹی میرے کانوں پہ آئی، میں نے دوسرا قدم اٹھایا، دوسرے اونٹ کی گھنٹی میرے کانوں پہ آئی، تسی چپ کر گئے ہو۔ ابو سمسام کہتے ہیں 70 اونٹوں کی گھنٹی میرے آواز پہ آئی، پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار خالی گھنٹیاں ہیں، پیچھے اونٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یا میں نے دیکھا 70 اونٹ سونے کے، 70 اونٹ چاندی کے، حسن کی آواز ہے ابو سمسام میں نے کہا تھا نا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اگر تو قیامت تک چلتا رہتا میرے بابے کی سخاوت جاری رہتی۔ ایسے نہیں جیسے میرا مزاج ہے بزر مزاج بن کے، سلیمان طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، جسم کی پوری طاقت کے ساتھ حیدری۔ ابو سمسام چلتا رہتا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا، میرے بابے کی سخاوت جاری رہتی۔ جس نے 100 اونٹ دیا اس کو، اس کی بیٹیوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ دن محرم گزر گیا، 4 دی رات آ گئی، کچھ دنوں دا مہمان اکبر دا دسا بابا، وطن چھوڑنا بہت موکھی گل ہے، جب وطن چھوڑ بھی لوے نا، پتر وطن تے رہاں دے، دھی وطن تے نہیں رہاں دا۔ 40 دروازہ بند کر کے حسین ٹری ہے دین بچاون دی خاطر۔ جڑا ولے نا دربار ولید وچوں کھڑی ہے سامنے علی دی ملکہ شام، ملکہ حیا، اپنے دور دی بطول رو کے آدھی حسین روندا کیوں ہے؟ عہد عالیہ یزید عہد یا میری بیعت کر یا وطن چھوڑ۔ کیا کرا چاہنے؟ فرمایا وطن چھوڑے نا، اکبر نال ویسی، غازی نال ویسی، آن محمد نال ویسی، دھیاں نال لے کے ویسا، رو کے آدھیے مینوں پہچان، میرا جی چاہندے میں تیرے نال جاواں کیوں؟ رو کے آدھیے حسین تو نانے دی نبوت وجہ سے، اللہ دی توحید وجہ سے، مینوں تیری قسم ہے میں حسین تینوں بچاونا ہے۔ عباس جی فخر الیاس، ایک جملہ مصیبت دا، عباس جی فخر الیاس، کاغذ قلم دوات لیا فہرست بڑا۔ عباس کاغذ قلم دوات لیا، لکھ اولاد علی دا نام، لکھ گیا، لکھ اولاد جعفر دا نام لکھ لیا، لکھ اولاد طالب دا نام لکھ لیا، لکھ ہن میریا بھیڑاں دے نام۔ عباس لکھ زینب بنت علی اسیر شام، زینب دا نام یہ عباس دے ہتھوں قلم چھٹ گیا ہے، آدھے مولا زینب کو جا، شام دا دربار کو جا، او مولا میں سنیا شام دے بہم بدماش لوگ ہیں، تیری بہن وڈی بردار۔ عزت شبیر دی قسم میں بزرگ ذاکر علامہ نسیم عباس رضوی اوپر دے انت جدہ آنکھیں نا عباس لکھ زینب دا نا قلم ٹوٹ گیا ہے،
او مسلمان اساں تھیاں بھیڑاں نال لے کے بارگاہ کے مجلس کرانے رونے پاگل نہیں روندے اس وجہ تے مینوں اس پاک ممبر دی قسم جداں عباس نہ آکھے نہ لکھ عباس کول قلم چھٹی ہے دربار یزید وچ شراب بھی کے لئین آدھا کیڑی ہے زینب جیندہ نا عباس نہیں لکھیا شراب پی پی کے آتا ہے کتھاں کھڑی ہے علی دی وڈی تھی اور میں سنی ہے بابے تو پردہ کریں دی ہے کتھاں کھڑی ہے عباس دی مرشد اللہ دی لکھیا ساریاں بھیڑاں دا نا لکھیا تھیاں دا نا عباس جی مولا اعلان کر کے جنہ دا نام بے نا اور محمل تے تیار ہو جاؤ محمل تے سوار ہو جاؤ ٹھیک ہے مولا عباس نے دیتا حکم جنہ دا نا ہے چڑھ جاؤ محمل تے عزت شبیر دی قسم سارے چڑھیاں سگرا رہ گئی حسین فرمیدن عباس سارے تیار ہاں مولا سارے تیار ایک رہ گئی کون اصغر دی ماں فرمایا نہ گھبرا میں اصغر دی ماں کل پوچھ کے آنا ٹردہ کربلا دا غریب اتھے ہے جتھے اکبر اصغر دی ماں 18 یا 17 دن دا اصغر لے کے بیٹھی ہے حسین فرمیدن رباب طبیعت برداشت نہ کریں دی ہے میں کو پہلے دسے ہاں میں تیرا نام فارست چ نہ لکھا ہاں رو کے آدھی نہ وے اکبر دا بابا میں کوئی آلیہ تو وڈی پردہ دار تا نہیں ہاں نہ کلثوم دا بابا میں کوئی آلیہ تو وڈی پردہ دار تا نہیں ہاں جنہیں گھر 7 سال دی دیئے میرے پاسے ویک آتی ہے وہ تیار کیوں نہیں آئی رو کے آتی ہے مولا کی میں باما سامنے دیکھو کون بیٹھی ہے میں نے عزت شبیر دی قسم حسین ڈٹھا 7 سال دی سگرات وال کھلے ہوئے آتی بیٹھی ہے میرے اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے آتی واہ 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 آدھی بیٹھی ہے میرے اللہ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے زمین تے لکیرہ مار کے بیٹھی آدھی ہے اگر میری ماں ہوئے ہاں میں نو نال لے ونیا حسین فرمیدن رباب گھبرا نہیں میں مشکل کشادہ پترا مشکل بڑھ گئی ہے چابیاں میں نو دے چابیاں لے کے ٹردہ حسین 7 سال دی تھی کو لائی ہے فرمایا سگرا رو کے آدھی ہے جیو کبرا دا بابا فرمایا سگرا جی رو کے آدھی ہے جیو اکبر دا بابا حسین فرمایا سگرا لہجہ بدل کے آدھی ہے جیو سکینہ دا بابا حسین فرمیدن سگرا لہجہ بدل کے آدھی ہے جیو آلیہ دا ویر حسین فرمیدن سگرا لہجہ بدل کے آدھی ہے جیو اکبر دا بابا حسین فرمیدن سگرا حکل مار کے آدھی ہے جیو اصغر دا بابا حسین فرمیدن ساریاں دا نحلی آئی تیرا کچھ نہیں لگدا رو کے آدھی ہے بابا تھیاں اوے ہانی جڑیاں نال کھدی وینا ہے او بابا آج میری ماں ہوئے ہاں میں نو کھلیاں چھوڑ کے ماتم نہیں آدھا آدھی ہے بابا میری ماں ہوئے ہاں میں نو کھلیاں چھوڑ کے نہ ونجے ہاں حسین فرمیدن کے لئی بیٹھی ہیں آدھی ہے بابا چابیاں حسین فرمیدن ایک چابی بابیا دے ورائی آئی آدھی ہے دے او سکینہ دا بابا حسین چابی دیتی ہے یا رباب کو اشارہ کیتا 4 قدم رباب نہ جائے یا سگرا رو کے آدھی اممہ ایک واری والا او ماں میں نو اصغر ملا سگرا نے اصغر نو چایا ماں سڑتی رہی اصغر نہیں آیا یا اچانک حسین نے اصغر دے کانچ کوئی گل کی تھی حسین دے جنہ گل کرنی ہے سگرا دے ہتھاں تو ہٹیا حکل مار کے آدھی ہے بابا ہکی واری دے ساچا پہلے نہ ویندا ہن کیوں آیا ہے بابا کانچ کے گل کی تھی حسین فرمیدن سگرا میں اصغر کو آکھی اصغر تو جو بھیڑ کل ٹک بھی ہے اتنا دسا ہور ملدا تیر کہے چھلنا ہے اصغر تے میری مظلومیت پرچار کرنا ہے اصغر تو اتھا رہ گئی ہے میری جت